أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ تعالی سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. قرآن پاک کی آیت گنہگاروں اور نافرمان انسانوں اور سرکشوں اور باغیوں کے حق میں تکثیر کا درجہ رکھتی ہے. اللہ اپنی رحمت سے امید دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہرگز ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مناجات میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، کوئی بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے اور اس کی نافرمانی بڑھتی جاتی ہے تو کسی دن باپ کہہ دیتا ہے کہ آج سے تو میرا بیٹا نہیں. لیکن آپ کیسے کریم ہیں اور کیسے مہربان ہیں کہ ہم نے ہزاروں مرتبہ آپ کا حکم توڑا ہے اور اس کے باوجود آپ اپنا کہہ کر پکارتے ہیں. اشارہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان الفاظ کی طرف کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت وحشی کے بارے میں اتری. وحشی حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے. کفر کے زمانے میں انہوں نے بہترین انسان کو قتل کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء ہیں اور ان کا مقام بہت بلند ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور اسلام کی تقویت اور اس کے فروغ میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. وحشی نے ہندا کے کہنے پر ان کو شہید کیا تھا اور ان کے ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے اور کلیجہ ان کا نکالا گیا تھا سینہ چیر کر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے جب چچا کی لاش کو دیکھا تھا تو اس طرح روئے جیسے بچے رویا کرتے ہیں. آپ کو سخت صدمہ ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا کے فوت ہو جانے سے بڑے رنجیدہ ہوئے. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کے بعد آپ پر آپ کے گھر والوں کے غمزدہ ہونے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کی لاش یوں ہی پڑے رہنے دیتا کہ جنگلی جانور اور پرندے کھا لیتے. اور ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اٹھاتا. اور یہ بھی ارشاد فرمایا انت سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، چچا آپ قیامت کے دن اللہ کے ہاں شہیدوں کے سردار ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبوب چچا کو شہید کرنے والے وحشی ہیں. حضور کا عفو و کرم، آپ کا تحمل اور آپ کا حلم دیکھیے.
آپ نے انہی وحشی کے پاس بعد کے دور میں ایک شخص کو بھیجا تھا اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ جب اسلام کی دعوت ان کو پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتاتے ہیں کہ جو شرک کرے گا اور بدکاری کرے گا اور غلط راہ پر چلے گا اس کو دوہرا عذاب ہوگا، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت میں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی اتاری اور کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہی آیت ہے سورہ فرقان میں کہ دوہرا عذاب تو گنہگاروں کو دیا جائے گا، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے، اچھا عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس پر بھی انہیں اطمینان نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوتاہی ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اور آیت اتاری جس میں اللہ تعالیٰ نے سب گناہوں کے معاف ہونے کا اعلان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، البتہ اور جو چھوٹے گناہ ہیں اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا اگر چاہے گا۔ اور حضرت وحشی نے یہ بات کہی کہ اس میں بھی مغفرت کو مشیت پر موقوف کیا ہے کہ مغفرت ہوگی اگر اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جس میں صاف کر دیا گیا کہ اے گنہگار بندو، ہرگز ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور بھی کئی واقعات اس آیت کے نازل ہونے کے پس منظر میں بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ معالم التنزیل میں بغوی نے لکھا ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، اور مظہری میں بھی بعض چیزیں آئی ہیں۔ ان میں ایک قصہ یہ بھی ہے کہ بعض بڑے بڑے مشرکین تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوایا کہ ہم سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں اور بدکاری بھی ہوئی ہے، اور آپ ہمیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور ہمارے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ کیا اسلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آیت اتری کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے کسی کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کافر ہو، مشرک ہو، نافرمان ہو، سرکش ہو، بدکار ہو، شرابی ہو، جواری ہو، اگر وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ بہت مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا، یہ بہت بڑا گنہگار ہے، اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا، ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہہ دیا اللہ تجھ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کو تو ہم نے معاف کر دیا اور تیری اس بات پر گرفت کر کے تجھ کو جہنم میں ڈال دیا۔ زمزم نام کے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا، ایک بوڑھے شخص نے مجھ کو پکارا، میں ان کو پہچانتا نہیں تھا، اور میں قریب چلا گیا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ابو ہریرہ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی، اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو اور حدیثوں کو نقل کرنے والے ہیں۔ 5374 روایتیں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی گئی ہیں۔ صحابہ میں اتنی روایتیں اکیلے کسی سے نقل نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں راوی کہ مجھ کو انہوں نے بلایا، میں پہچانتا نہیں تھا، پوچھا آپ کون ہے؟ کہا ابو ہریرہ ہوں۔ پھر کہا کہ اے فلاں، اے شخص، کبھی یہ نہ کہنا کہ اللہ، کسی سے یہ نہ کہنا کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، اللہ غفور رحیم ہے۔ اور پھر بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا اور ایک برا انسان تھا، دونوں دوست تھے۔ وہ عابد و زاہد برے انسان کو اپنے دوست کو نصیحت کیا کرتا تھا کہ گناہ نہ کر، وہ باز نہیں آتا تھا، وہ گناہ میں مبتلا تھا۔ اور ایک دن عابد و زاہد نے کسی بڑے گناہ میں اس کو
مبتلا پا لیا تو غصے میں کہہ دیا کہ تجھ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور تجھ کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا اور نہ جنت میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کبھی داخل کرے گا۔ جب دونوں مر گئے تو اللہ نے دونوں کو اپنے پاس کھڑا کیا اور عبادت گزار سے کہا کہ تو نے کیسے یہ بات کہہ دی کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ آج میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ اس سے کہیں گے گنہگار سے جا تو جنت میں چلا جا، اور اس کو اس بات کی وجہ سے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت بیان کی۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع اور کشادہ ہے۔ بخاری میں ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ ایک شخص جو بڑا گنہگار تھا اور مجرم تھا، اس نے کبھی نیکی نہیں کی، گناہ ہی گناہ اس کے پاس تھے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد سے اور قریبی لوگوں سے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھ کو جلا دینا اور میری راکھ ہوا میں اڑا دینا، سمندر میں ڈال دینا، تاکہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ میں گنہگار ہوں، مجرم ہوں اور میں نے بڑی نافرمانی کی ہے۔ میری راکھ بھی سمندر میں ڈال دینا، ہوا میں اڑا دینا، تاکہ عذاب سے بچ سکوں۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھ کو ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ جب وہ مر گیا، اس کی وصیت کے مطابق اس کو جلایا گیا اور راکھ بکھیر دی گئی۔ اللہ نے سب راکھ کو جمع کیا اور پھر اس کو اٹھا کر کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ تجھ کو ایسی وصیت کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، اکسایا؟ اس نے کہا کہ بس صرف اور صرف تیرے خوف نے، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب میں نے تجھ کو معاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی مہربان ہے اور بخشنے والا ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی اور نافرمانوں اور گنہگاروں کے لیے راحت کا سامان پیدا کرنے والی ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ارجا آیت فی القرآن ہذہ الآیہ، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت اگر قرآن میں کوئی ہے تو وہ یہی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع اور کشادہ ہے، اور اس رحمت کا ظہور دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس رحمت کا ظہور فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک موقع پر وہ مسجد میں تشریف لے گئے، کوئی واعظ کہہ رہا تھا اور جہنم سے ڈرا رہا تھا اور جہنم کے طوق و سلاسل کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت ابن مسعود جو جلیل القدر صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں، حضرت کی مسواک اور جوتے اور عصا وہ انہی کے پاس ہوتے تھے۔ مسواک پیش کرتے تھے، جوتے اٹھا کر رکھتے تھے۔ حضرت کہیں تشریف لے جاتے اور جوتے وہ اپنے پاس رکھتے، اور جب حضرت آتے تو پیش کرتے۔ عصا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وقت ضرورت وہ پیش کرتے تھے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے واعظ کو سنا، واعظ کہہ رہا ہے اور جہنم سے ڈرا رہا ہے اور طوق و سلاسل کا اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کے سر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ واعظ کہنے والے، تقریر کرنے والے لوگوں کو نا امید نہ کر، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید دلا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو یہ قرآن پاک کی ایسی آیت ہے جس میں رحمت سے امید دلانے کا اور اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا سامان کیا گیا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔
اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کا حکم مانو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ دیکھیے میں نے دو دن پہلے ایک درس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ انابت ایسی چیز ہے، اسی صورت میں انابت کا اس سے پہلے بھی ذکر ہے، انابت ایسی چیز ہے جو انسان کو بلندی تک لے جاتی ہے، اور یہاں اس آیت سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے، یہ بات نکلتی ہے کہ انابت ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے عذاب بھی دور ہوتا ہے۔ انابت اور اطاعت جس کی طرف اس میں اشارہ ہے، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اللہ کی طرف جھک جاؤ اور اللہ کا حکم مانو۔ یہ دونوں چیزیں، انابت اور اطاعت، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عذاب سے دور لے جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے قریب کرتی ہیں۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، اس میں سے بہتر بات پر چلو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر نہ ہو۔ بہتر بات سے مراد قرآن مجید ہے، اس سے زیادہ بہترین بات اور کون ہوگی؟ ابھی پیچھے چند آیتیں پہلے ہی گزرا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، بہترین بات اللہ نے اتاری ہے۔ قرآن سے بڑھ کر بہترین کلام اور نہیں ہو سکتا، اور قرآن سے بڑھ کر بہتر نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی پر عمل کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہیں کوئی انسان یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس اس بات پر کہ میں اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرتا رہا اور میں تو ہنستا ہی رہا۔ یہ کافر حسرت کا اظہار کرے گا قیامت کے دن، جب دیکھے گا کہ جن چیزوں کو میں جھٹلاتا تھا وہ تو سب حق نکلی، اور جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اور خدا تعالیٰ کا قہر و جلال اور عذاب جب نگاہ کے سامنے آئے گا تو حسرت و افسوس اور پشیمانی اور ندامت کا دروازہ کھل جائے گا۔ کہے گا ہائے میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی اور اس کا حکم مانا ہوتا تو آج مبتلا مصیبت نہ ہوتا، اور اپنی زندگی کے ضائع ہو جانے پر افسوس کرے گا کہ میں نے اللہ کے حقوق کو ضائع کر دیا، اور میں بس ہنسی اڑاتا رہا کہ نہ عذاب آنے والا ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، اور آج وہ ساری برے اعمال اور بری حرکتیں میرے سامنے آ گئیں۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو راستہ دکھا دیتا تو میں ہو جاتا ڈرنے والوں میں۔ عذر لنگ پیش کرے گا کوئی کافر مشرک، ایسا ہوگا کہ وہ لوڑا لوڑا بہانہ پیش کرے گا کہ اگر اللہ نے راستہ دکھا دیا ہوتا میں بھی متقی ہوتا اور آج نعمتوں میں ہوتا۔ حالانکہ اللہ نے دنیا میں کتاب بھی اتاری اور پیغمبر بھی بھیجے اور راستہ واضح کر دیا اور بتا دیا کہ ایمان اور تقوی اس راستے پر چلو گے، انابت اور اطاعت کی راہ کو قبول کرو گے، کامیاب ہوگے۔ لیکن جو راستہ بتایا گیا تھا اس راستے کو اس نے ٹھکرا دیا، اور اب کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے راستہ دکھا دیا ہوتا تو میں متقی ہو جاتا۔ او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين، یا یہ کہنے لگے جب دیکھے عذاب کہ کسی طرح مجھ کو پھر سے دوبارہ زندگی مل جائے تو میں نیکی کرنے والوں میں ہو جاؤں گا۔ جب عذاب کو دیکھ لے گا اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے دل کو دہلائے گی اور عذر معذرت کا کوئی موقع نہیں رہے گا، تو پھر ایک نئی بات پیدا کرے گا کہ کاش مجھ کو دوبارہ زندگی مل جائے تو میں دنیا میں جاؤں اور اچھا بن کے دکھاؤں اور نیکی کرنے والوں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ تینوں آیتیں کافروں اور مشرکوں کی حسرت، افسوس اور عذر کی پیشی سے متعلق ہے۔
بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، کیوں نہیں تجھ تک میری آیتیں پہنچ چکی تھی، پھر تو نے ان کو جھٹلا دیا اور غرور کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ صاف کہا جائے گا کہ تجھ کو تو موقع ملا، ہماری آیتیں تجھ تک پہنچی، تجھ کو ڈرایا گیا، تجھ کو خوشخبری سنائی گئی، تیرے سامنے تمام چیزیں واضح کر دی گئی، لیکن تو غرور میں پڑا ہوا تھا۔ اس وقت تو اکڑنے سے تجھ کو فرصت نہیں تھی، اور وہاں تو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس مال بھی ہے، اسباب بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور شہرت ہے اور دولت ہے، اور مجھے کیا پڑی ہے کہ میں گرے پڑے لوگوں کا راستہ اپناؤں۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین، ان کے راستے پر چلنے والوں کو تو کافر و مشرک گرا پڑا اور سماج اور معاشرے کا دبا کچلا انگ کہتے رہے، اور پیغمبروں سے کہتے تھے وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، تیرے پیچھے چلنے والے تو وہ لوگ ہیں جو بالکل کمزور ہیں، مفلس ہیں، قلاش ہیں، اور ہم کیا ان کی طرح تمہاری بات ماننے لگیں گے؟ یا کبھی کہتے کہ ہم اپنے جیسے انسان کی اگر بات مانیں گے نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہماری آیتیں بھی پہنچی تھی، پیغمبر بھی آئے تھے، پیغام بھی سنایا گیا تھا، لیکن تو نے غرور کیا، اکڑتا رہا، کافروں میں شامل رہا۔ اب آج جو تو عذر کر رہا ہے اور طرح طرح کی بات کر رہا ہے، یہ سب بیکار ہے، واہیات اور خرافات ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تو دیکھے ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر کہ ان کے منہ سیاہ ہیں، بالکل کالے کر دیے جائیں گے۔ جو کفر و نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں ان کے اعمال کی سیاہی ان کے چہرے کی کالک بن جائے گی، اور قیامت کے دن کتنے ہی چہرے ہوں گے جو بالکل پژمردہ، اداس اور سیاہ ہوں گے۔ کہا گیا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، منور ہوں گے، اور ہنس رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، یہ مومنین ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں۔ اور کچھ چہرے ہوں گے جن کے اوپر کالک چھا رہی ہوگی، اور جو بالکل پریشان حال اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے مضطرب بے چین ہوں گے۔ اور یہ کون ہے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجر، کافر اور فاجر، گنہگار اور انکار کرنے والے۔ کہیں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی دیدار کی لذت ملے گی۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور کچھ چہرے ہوں گے بالکل اداس اور مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار واضح کیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے تقسیم ہوگی اور دونوں طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا دوزخ میں غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ کافروں کی دو صفات ابھی پیچھے بیان ہوئی، ایک تو تکذیب یعنی جھٹلانا، اور دوسری استکبار یعنی غرور کرنا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر غرور ہے، جس کے اندر دینی باتوں سے استغنا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے احکامات سے لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا غرور کرنے والے کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ ان کو بچائے گا جو ڈرتے رہے ان کے بچاؤ کی جگہ، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ متقی بندوں کو سعادت کے درجات عطا کرے گا اور جنت میں اعلیٰ مراتب نصیب فرمائے گا،
اور اللہ تعالیٰ ان کے ڈر کا انعام بے خوفی کی شکل میں دے گا. جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے جنت میں بے خوف کر دیے جائیں گے، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حالات پر صبر کرتے رہے اور مصائب جھیل گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نعمت راحت ابدی نصیب فرمائے گا. ابدی راحت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور کہہ دیا جائے گا کہ بس اب جنت میں رہو اور خوشیاں مناؤ اور راحت اور آرام پاؤ، تمہیں کسی طرح کا کوئی غم نہیں پہنچے گا، نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی فکر ہوگی. دنیا میں 100 فکریں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں. قید حیات و بند غم دونوں اصل میں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ انسان موت تک حالات سے گرا رہتا ہے اور مصائب ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں، لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو بے خوف بے رنج رکھے گا. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے، وکیل. اللہ صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگہبانی نگرانی کرنے والا بھی ہے، اور نظام اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں. خالق کل شیء، تخلیق اللہ کا کام ہے. ساری کائنات مل کر پیدا نہیں کر سکتی، وہ مکھی ہو مچھر ہو اس کو نہیں بنا سکتی. پیدا کرنے کی صفت و شان صرف اللہ کی ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، یعنی سارے آسمان اور زمین کے خزانے خدا تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے اور تمام چیزوں کا خالق ہے. خالق ہونا یہ بھی اللہ کی شان ہے اور مالک ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں وہی ہیں نقصان اٹھانے والے. ان دونوں آیتوں میں بتایا گیا کہ تمام اختیارات کا مالک اللہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے. گویا کہ اس بات کو پلٹ کر دیکھیں تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ بات سامنے آئے گی کہ جو اللہ کی آیتوں کو قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان و یقین لاتے ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں اور احکامات کے مطابق چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فوز و فلاح سے، نجات و سعادت سے، ہدایت و مغفرت سے مالا مال فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے، اور جو اس راستے سے کٹے گا اور جو اپنے آپ کو ایمان و یقین کے راستے سے ہٹائے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ نقصان اٹھائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.